ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے میں ملوث لوگوں کے حوالے سے حکومت پاکستان کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ اس میں آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک خط بھی لکھ دیا گیا ہے برٹش ہائی کمیشن کو، اور پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان کے ذریعے حکومت برطانیہ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ شناخت ہوں گے اور ہو چکے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں گے، ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ بھی منسوخ کی جا سکتی ہے، ان کے پاسپورٹ بھی روکے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف اور کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ جو ہم نے میڈیا کے لوگوں سے بات کی اور ارد گرد شنید کی کہ اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، بشمول میرے اپنے تجزیے کے، تو ہم سب کے سب شک میں مبتلا ہیں کہ اس قسم کی کارروائی کے نتیجے میں جو رد عمل آیا ہے اس رد عمل میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ اس شک کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بنیاد تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہراسمنٹ جو ہم نے دیکھی ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس سے کہیں بڑے بڑے واقعات ملک کے اندر ہوئے ہیں۔ وہ تو پھر برطانیہ کی حکومت کی جورسڈکشن ہے، پاکستان کی اپنی جورسڈکشن کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا۔ جو حالیہ ایگزامپلز ہیں اس میں سے 9 مئی کا سب سے زیادہ چرچا ہوتا ہے اور چرچا کرنے کی وجہ بھی بنتی ہے، لیکن چرچا کرنے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کیا ہوا۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے معافی تلافی کی تھی وہ دوبارہ سے اپنی حرکات میں یا تو واپس آ گئے ہیں یا پھر معافی کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل طور پر بری ذمہ ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ جو مقدمات ہیں اس میں سے آپ کو ضمانتیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جس ضمانت کی آپ فائل اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے کورٹ ضمانتیں دے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ شواہد ناکافی تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ شواہد ناکافی تھے، ضمانت در ضمانت 9 مئی کے کیسز میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ کام آپ کا تھا پروسیکیوشن کا، کہ ثابت کرنا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں یا FIRs لگائی گئی ہیں اس کے پیچھے آپ نے تحقیق بھی مکمل کی ہے۔ تو نامکمل تحقیق کی بنیاد پر لوگ سینکڑوں کی تعداد میں جو پکڑے گئے تھے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ تو مکمل طور پر ان کی جان بھی چھٹ گئی۔ بہت اچھا ہوا، اگر واقعتاً شواہد نہیں ہے تو کسی کو آپ کیوں روکیں؟ لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جس قسم کے ارادے کا، جس قسم کی مصمم نیت کا اظہار کیا جاتا رہا ہے مسلسل، اور فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ سے بڑا فورم نہیں ہے، کور کمانڈرز کی میٹنگ سے بڑا فورم نہیں ہے، میں فوج کی بات کر رہا ہوں جس نے لیڈ لیا ہے 9 مئی کے معاملات کو ٹیک اپ کرنے کے لیے، آرمی چیف کے آفس سے بڑا فورم نہیں ہے، ISPR جو تمام سروسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس سے بڑا فورم نہیں ہے۔ تواتر کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 مئی اب اس کا حوالہ ڈسکشنز کے اندر ہو تو ہو، سیاسی منہ ماری کے اندر ہو تو ہو، لیکن 9 مئی کے واقعات آپ کو بالکل پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ جو واقعات آپ ثابت نہیں کر سکتے الزامات کے حوالے سے ان واقعات میں ملوث لوگوں کو آپ لٹکائے رکھیں، بالکل نہیں، لیکن میں صرف بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ریاست نے جو ہمیں بتایا تھا اس وقت جو نتائج آپ کو اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، جو دعویٰ بولا جاتا ہے اسلام آباد میں اس دعوے کے بعد آپ کو دعوے سے زیادہ سخت نظر آتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، کہا جاتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، 10 FIRs 20 FIRs، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو تو ہم نے مکمل طور پر بے عزت کر کے رکھ دیا، یعنی ہر قانون کا ایک تقدس ہوتا ہے، ہم نے ہر جگہ پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو لگایا ہوا ہے۔ ایمان بازاری کے کیس کے اوپر بھی آپ نے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی شکیں لاگو کر دی ہیں۔ تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کو تو ہم نے بالکل ایک آپ سمجھے ٹیشو پیپر بنا دیا ہے، جب ہمارا دل کرتا ہے اس سے ناک پوچھتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے اس سے آنسو پوچھتے ہیں، جب ہمارا دل کرتا ہے پسینہ پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ تمام سخت قوانین کی موجودگی میں، تمام مصمم ارادوں کے اظہار کے پس منظر میں، تمام بادی نظر میں جرائم کی شواہد ہونے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کے اوپر اس وجہ سے کچھ نہیں ہوگا کہ ریاست پاکستان نے نہ جانے کس وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے خاص حد سے آگے جا کے اپنی رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو پکڑنا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو پھر ایسے واقعات تواتر سے ہوں گے۔ کل ایک پروگرام کے اندر بڑی بحث ہو رہی تھی، میرے ہی پروگرام میں، کہ برطانیہ جیسے ممالک میں رائے کی
اظہار کی آزادی بہت زیادہ ہے اور UAE میں نہیں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے، ذرا آپ موازنہ کریں تو واقعتاً آپ کو ایسا ہی نظر آتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر حکومت برطانیہ نے کسی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی لائن لگا دی ہے اور آپ بھلے پاکستان سے ہوں یا کسی اور ملک سے ہوں اور آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہوں اور آپ کے سر کے اوپر کتنے تاج ہوں، اگر آپ نے وہ لائن کراس کی ہے تو حکومت برطانیہ، تاج برطانیہ کا جو افسر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی ایسی پکڑ کرے گا کہ آپ کے چاروں طبق روشن ہو جائیں گے. آپ آزما کے اس کو دیکھ لیجیے. جن جگہوں پر آپ فلمنگ نہیں کر سکتے وہاں پر آپ فلمنگ کریں گے، لوگ آپ کو پکڑ لیں گے. جہاں پر جن لوگوں سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے ان سے ملاقات کریں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے. جو سب سے زیادہ مانیٹرڈ سوسائٹیز ہیں وہ برطانیہ اور امریکہ جیسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ آپ کی ہر موومنٹ مانیٹر ہوتی ہے، باقاعدہ کیمراز کے ساتھ مانیٹر ہوتی ہے. آپ کہاں سے کیا چیزیں پرچیز کرتے ہیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اور اگر آپ ان کے کسی بھی قاعدے کو وائلیٹ کریں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے. اب پاکستان کے اندر قاعدے تو کیا وائلیٹ کرنا، وہ قاعدے ہی ہم نے پھاڑ کے رکھ دیے ہیں. اب جب لوگ یہ حرکات دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر کے بچ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو دھمکیاں دی جاتی ہیں کارروائی کی وہ بالکل بودھی ثابت ہوتی ہیں، وہ ہالو ثابت ہوتی ہیں، تو پھر ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ مسلسل کیمپین کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریپبلکنز کو انگیج کیا جائے. آپ نے یہ ٹویٹ دیکھا، پاکستانی نژاد لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گھر کی خواتین ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں، اس کی ڈاٹر ان لا کو انگیج کیا ہے. میں نے آپ کو میرے خیال میں کل یا پرسوں کے STH کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے. ذرا یاد دہانی کے لیے کہ میں نے کیا کہا تھا آپ کو. پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو سپورٹر ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے ٹرمپ فیملی کے ساتھ بڑی زبردست ایک انگریس بنائی ہے اور ٹرمپ فیملی کو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم اوور ویلمنگلی مختلف جگہوں کے اوپر جہاں پر ہمارا زور چلا ہم اپنا ووٹ بھی ڈالیں گے، جہاں پر ہم لابی کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم لابی بھی کریں گے، اور کیمپین کے اندر تو ڈونیشنز ہم بے شمار آپ کو دے ہی رہے ہیں. تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ کر رہے ہیں اور یہ آج ہو گیا. کیمپین ہوتی ہے، لابنگ ہوتی ہے، تو عمران خان کے حق میں کیمپین کر رہے ہیں، لابنگ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں، کس طریقے سے فوج کے اوپر سینکشنز لگوانے کی باتیں کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو لوگ ان کی بات نہیں مانتے ان کو ذلیل کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، سیج کرتے ہیں. میں سیاسی بحث میں نہیں جاؤں گا، پی ٹی آئی والے ہیں نہیں ہیں اس بحث کو بھی آپ چھوڑ دیں. یہ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے نا، اور جو کوئی کر رہا ہے اگر وہ مسلسل کر رہا ہے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ ریاست پاکستان اس کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی کوئی کارروائی کر پائے گی. جب یہ پس منظر ہو تو جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ جو ویسے ہی بڑے مقبول نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا حکومت وقت کے ساتھ، اور یہ بھی میں آپ کو وضاحت سے کس دن بتاؤں گا کہ وہ مقبول کیوں نہیں رہے، کیونکہ جو لوگ ان کے خلاف کیمپینز چلاتے رہے، غلیظ ترین کیمپین جب وہ چیف جسٹس تھے، وہ تمام کے تمام لوگ، اگر نہیں تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی دائیں ہاتھ سے ان کے خلاف لکھتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے وہ وصول کرتے ہیں پیسے اس اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان سے، جو نمائندگان اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ذرا سا اشارہ بھی کرے تو کان پکڑ لیتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور آپ واقعتاً کسی سٹنگ چیف جسٹس جب وہ چیف جسٹس تھے یا ریٹائرڈ چیف جسٹس جو اب وہ ہیں اس وقت، ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہو اور آپ اس کے اوپر کارروائی کرنا چاہیں تو اس کو روک نہ سکیں. ہم نے نہیں روکا اس کو، ہم نے ایک ماڈل سیٹ کر دیا ہے. ماڈل کیا ہے؟ اگر آپ نے ریاست پاکستان کے خلاف کیمپین چلانی ہے تو بے شک چلائیں، 9 مئی کرنا ہے تو بے شک کریں، ہراس کرنا تو بے شک کریں. اور یہاں سے درجنوں کی تعداد میں ایسے لوگ، ایک آدھ نہیں گیا، درجنوں کی تعداد میں ایسے لوگ جو 5th جنریشن والے یوتھیا جن کو کہا جاتا ہے، جن کی باقاعدہ یہاں پہ ٹریننگ ہوئی تھی، جو پیسے لیتے رہے ریاست سے، نوکریاں لیتے رہے، درجنوں کی تعداد میں پاکستان کے بارڈرز کو کراس کر کے ملک کے باہر چلے گئے اور ملک سے باہر جا کے پاکستان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں. تو جب ایک ریاست ایک کوکونٹ ریپبلک بن جائے، یعنی باہر سے آپ کو بڑا اس کا سخت ایکسٹیریئر نظر آئے گا لیکن اندر سے کھوکھلی ہو، تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے. ہو سکتا ہے اس مرتبہ مختلف ہو سکتا ہے اس مرتبہ کارروائی زیادہ سخت ہو، لیکن اگر 9 مئی کے جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائی تو جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑیوں پر ہاتھ مارنے والوں کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟